بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا ہمارا پہلا سبق ہے جس میں ہم اس کتاب کو شروع کریں گے۔ کتاب کا نام ہے لغت الاسلام، اور اس کتاب کو لکھے ہوئے تقریباً 1.5-2 سال ہو گئے ہیں۔ تو ہم اس کتاب کو بھی سمجھ لیں گے، آئندہ کے لیے ہمیں اگر کسی کو پڑھانا ہوگا تو وہ بھی آسان ہے۔ اور اگر ہم خود سے طلبہ ہیں تو ہم اس کو پڑھ لینے کے بعد، سمجھ لینے کے بعد کافی کچھ انشاءاللہ ہم عربی سیکھ سکتے ہیں، بول چال کر سکتے ہیں۔ شروع میں ہم کتاب کے اندر کیا محتویٰ ہے، کیا مواد ہے، اس کو سمجھ لیں۔ جیسے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے الفصل الاول، یعنی کتاب میں جو پہلی فصل ہے اس میں تقریباً یہ 5 چیزیں ہیں جو بہت اہم ہیں اور مفید ہیں۔ اس میں شروع میں الحوارات العربیہ، تقریباً 42 حوارات ہیں جو کہ موزع ہیں، یعنی تقسیم ہیں، کوئی ایک ساتھ حوارات نہیں ملیں گے، بلکہ شروع میں 3 حوارات ہیں۔ پھر یہ اہم دروس ہیں جو آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے، اہم دروس ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اس میں اشارہ، ضمیر اور دیگر دروس ہیں، جس میں فعل بھی ہے، فعل ماضی، مضارع، امر وغیرہ، مضاف، مضاف الیہ، موصوف، صفت۔ انشاءاللہ کتاب جب ہم پڑھیں گے درسن درسن تو تمام چیزیں ہم اس کو کور بھی کر لیں گے اور سمجھ بھی لیں گے، کیونکہ یہ اس طرح کے دروس ہیں، اگر اس کے بغیر ہم عربی بولیں گے تو شاید ہم بول چال میں، تکلم میں اور کتابت میں غلطی کریں۔ اس لیے کچھ حوارات ہیں پہلی فصل میں، کچھ دروس ہیں، اہم دروس، جس کو ہم لبنات اساسیہ، یعنی اساس میں جو اینٹیں لگتی ہیں، یا عربی کو اچھے کرنے کے لیے جس کی ضرورت ہوتی ہے ہر بندے کو، اس کو ہم پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ جو اس کتاب کا میزہ ہے، امتیاز ہے، اس کو ہم کہتے ہیں زاد لغوی۔ یعنی اگر ایک طالب علم یہ کہے کہ میں حوار کیسے بناؤں، میرے پاس تو افعال بھی نہیں ہے، اسما بھی نہیں ہے، یعنی میں نے ایک حوار تو پڑھ لیا لیکن حوار کے بعد میں خود سے حوار بناؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کے لیے بھی یہاں پر کچھ ایسے اہم ذات لغوی، جس کو ہم سروا لغویہ بھی کہتے ہیں، افعال اور اسما کی شکل میں ہر موضوع، تقریباً یہ ذات لغوی جو ہے یہ 24 موضوعات پر مشتمل ہے۔ میں خلاصتاً کہہ دوں، جیسے الافعال فی الملعب والاسماء فی الملعب، یعنی وہ افعال جو ملعب میں، میدان میں استعمال ہوتے ہیں، اسی طرح مطعم میں، مطبخ میں، مدرسے میں، کلاس میں، اور اس طرح اسما بھی، وہ اسما جو ادوات ہیں، جیسے اس کے علاوہ جمل الامر والنہی ضروریہ۔ شروع میں ہمیں ہر مدرسے میں ہمیں ماحول بنانا ہوتا ہے، تو ماحول کے لیے ہمیں کچھ ایسے جملے چاہیے کہ طالب علم اول دن سے، یعنی ابتدائی دنوں میں، پہلے ہی ہفتے، پہلے ہی دن کچھ نہ کچھ بولنے لگے، تو اس کے لیے امر اور نہیں کی کچھ جملوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی اس میں موجود ہے۔ الاقوال المفیدہ سے مراد یعنی حکم اور امثال ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ انک لا تجنی من الشوک العنب۔ اس کے علاوہ اور بھی مختلف ذهب امس بما فیہ، اس طرح۔ پھر الفصل الثانی ہے، دوسری فصل میں الحوارات القصیرہ بھی ہیں، یعنی مزید حوارات ہیں جو کہ مختصر بھی ہیں، اس پر کوئی تمارین بھی نہیں ہے، بس ماحول بنانے کے لیے اس میں حوارات ہیں۔ تیسرا جو فصل ہے اس کتاب میں وہ ہے کچھ ایسے جملے جو ہم مدرسے کے احاطے میں ہم اس کو بولتے ہیں اور بولنا ہوتا ہے، یعنی بین الطالب والمعلم، طالب علم اور استاد کے درمیان، یا کلاس میں ہم جو باتیں کرتے ہیں، مدرسے میں، ملعب میں، اور تعارفی جو ہم بات کرتے ہیں، اس طرح کے جملے یہاں پر جمع کیے گئے ہیں۔ اور اخیر میں حوارات للمناقشہ، ایسے حوارات ہیں جس سے ہم آپس میں گفتگو، بات چیت کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے جب بھی طالب علم کچھ نہ کچھ سیکھ لیتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں بولوں، تو بولنے کے لیے ان کو پہلے ایک موضوع چاہیے، اور اس موضوع پر اس کو مواد بھی چاہیے، تب جا کے وہ بولے گا۔ اگر ہم اس کو ایسے ہی کھڑا کر دیں کہ بھائی آپ مثال کے طور پر آپ ڈاکٹر ہیں اور دوسرا طالب علم جو ہے وہ مریض ہے، یعنی بیمار ہے، آپ آپس میں گفتگو کریں، بین المریض والطبیبی، تو اب وہ کہے گا صحیح میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں، کلمات نہیں ہیں، تعبیرات نہیں ہیں، میں کیسے بات کروں گا؟ تو اس کا جو حل ہے وہ اسی حوارات فی المناقشہ میں موجود ہے۔ اچھا، تو ہم شروع کر لیتے ہیں بغیر کسی تمہید زیادہ کے، تاکہ احباب بور بھی نہ ہوں۔ انشاءاللہ آگے جا کے کتاب کے بارے میں ہم آہستہ آہستہ کافی یہ سمجھ لیں گے، کتاب کس طرح سے اور اس میں کیا کیا چیزیں۔